نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم جب تک مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما تھے تو آپ اپنی زلفوں کو سنوارا کرتے تھے. دیکھیں بال ہمارے بھی ہے تمہارے بھی ہے. ہم روزانہ بالوں کو دھوتے ہیں سنوارتے ہیں کنگھا کرتے ہیں. کچھ لوگ شیمپو لگاتے ہیں کچھ لوگ جیل لگاتے ہیں کچھ لوگ تیل لگاتے ہیں اپنے بالوں کو سنوارنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب تک مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما ہوئے آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ کنگھی سے اپنے بالوں کو اس طرح سنوارتے کہ پورے بالوں کو آپ پیچھے کی طرف پلٹ دیتے. پورے بالوں کو آپ پیچھے کی جانب پلٹ دیتے اور پیچھے کی جانب اتنا پلٹ دیتے کہ یہ بال مقدس آپ کے جو تھے یہ کم سے کم کان کی لو تک ہوتے اور زیادہ سے زیادہ شانے تک ہوتے کاندھے تک ہوتے. اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ زلفوں کا رکھنا جو سنت ہے وہ کاندھے تک رکھنا سنت ہے. کاندھے سے نیچے اگر کسی نے بال کیے تو وہ حرام میں شمار ہو جائے گا. آج کل بعض جگہ کوئی مرشد بنتا ہے کوئی باوا گیری کی دکان کھول دیتا ہے تو وہ اپنے بالوں کو اتنا لمبا کر دیتا ہے کہ کبھی کبھی سادھوؤں کی طرح جٹائیں باندھنے لگ جاتا ہے. کبھی کبھی وہ بالوں کو داڑھی میں ملا دیتا ہے کبھی کبھی چوٹی باندھ دیتا ہے اور کبھی کبھی وہ جوڑا باندھ کر عورتوں کی طرح سر پہ ایک جوڑا باندھ دیتا ہے. حالانکہ سنت کیا ہے؟ کان کی لو تک رکھنا یا تو یہاں تک رکھنا سنت ہے یا پھر شانے تک. فقہاء کرام فرماتے ہیں یا تو دوش تک یا گوش تک. کان کو گوش کہتے ہیں فارسی میں تو یا تو گوش تک کان تک رکھنا سنت ہے یا دوش تک یعنی کاندھوں تک. اس سے نیچے بالوں کا رکھنا حرام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب تک مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما ہوئے آپ نے اپنے بالوں کو یوں ہی سنوارا اور پیچھے کی جانب آپ کے بال مڑ جایا کرتے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر آپ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ کی نگاہوں نے دیکھا کہ یہودی بھی اسی طرح اپنے بال بناتے ہیں. یہودی بھی اسی طرح کنگھا کرتے ہیں اپنے بال بناتے ہیں کہ بالوں کو پوری طرح پیچھے موڑ لیتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ میں جس طرح بال بناتا ہوں مدینہ منورہ کے یہودی بھی اسی طرح بال بناتے ہیں تو یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حضور نے لمحہ لمحہ ہم کو حکم دیا. تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اپنے بیچ کی مانگ نکالنا شروع کیا اور بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور اس طرح بالوں کو تقسیم فرمایا اور کان تک رکھنا یہ سنت قرار دیا اور دوش تک کاندھے تک رکھنا یہ سنت قرار دیا. اس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کی ہمیں نصیحت فرمائی تاکید فرمائی. تو بالوں کا سنوارنا اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے بالوں کے سنوارنے میں بھی یہودیوں کی مخالفت فرمائی ہے. اور احادیث مبارکہ میں دیگر بہت سی روایتیں آئی ہیں کہ کسی نے کہیں کے چھوٹے بال کر دیے کہیں بڑے چھوڑ دیے تو حضور نے فرمایا یا تو سب بڑے رکھو یا سب چھوٹے کر دو. لیکن آج کل ہمارے یہاں فیشن چلا ہے کہ یہاں سے بال کاٹ دیے یہاں سے بال کاٹ دیے اور بیچ میں سے ایک پٹا رکھ دیا یا پھر بنارس کے برہمنوں کی طرح ایک چوٹا بنا دیا اور سارا سر مونڈ دیا ایک حصہ رہ گیا. اور اللہ کی پناہ آج کل تو ایسا فیشن بھی آ گیا کہ سر پر بالوں کو قطر کے تصویر بنانے لگے ہیں. یعنی فیشن کے انداز میں ہم طرح طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بال بنانے میں بھی یہودیوں کی مخالفت
جو ہے اپنائی ہے اور یہودیوں کو جو ہے اپنا دشمن جانتے ہوئے ان کی باتوں پر آپ نے عمل نہیں فرمایا. لیکن آج امت کو کیا ہو گیا؟ امت ہر حال میں اسلامی شعار کو چھوڑ کر غیروں کے شعار کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال میرا موضوع یہ تھا، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. اب اسی ضمن میں آپ سے عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ بہت سی وارد ہوئی ہے، جس میں بالخصوص بھوکے رہنے کو ترجیح دی گئی. بھوکے رہنے کو ترجیح دی گئی. آج ہمارا معاملہ یہ کہ ہم کسی کے شادی خانے میں شادی میں پہنچتے ہیں، اب اگر ہم نے پلاؤ کھا لیا، بریانی کھا لی، سب کچھ کھا لیا، اب آواز دیتے ہیں کہ بھائی میٹھا لاؤ. میٹھا کھانا بھی سنت ہے. تو میٹھا کھانے کی سنت تو ہم کو یاد رہ گئی، لیکن کھانا ہوتے ہوئے بھوکا رہنے کی سنت ہمیں یاد نہیں ہے. بھوکا رہنے کی سنت ہمیں یاد نہیں ہے. پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت ہمیں یاد نہیں ہے. ہمیں صرف لذت والی سنتیں یاد ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں حضرت انسان کے لیے پیدا کیا، تو ہمارے لیے کوئی چیز میں ممانعت نہیں ہے. سب چیز کھا سکتے ہیں جو کہ حلال ہے. ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ امت میں سب سے پہلی بدعت کیا آئی؟ سب سے پہلی بدعت کیا آئی؟ تو ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ امت میں سب سے پہلی بدعت یہ آئی کہ لوگوں نے پیٹ بھر کھانا شروع کر دیا. پیٹ بھر کھانا شروع کر دیا، یہ سب سے پہلی بدعت آئی ہے. اس کے برخلاف دور رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں رہتے، وہ کوشش کرتے کہ پیٹ کے 3 حصے کرتے. ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ ہوا کا. لیکن آج اور کچھ لوگ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پورے 3 حصے کھانا کھا لیتے ہیں، نہ پانی کی جگہ چھوڑتے ہیں نہ ہوا کی جگہ چھوڑتے ہیں. تو یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. ہم کو ہمارے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جیسا کہ ہم میت دفنانے کے وقت مٹی دیتے ہیں، تو یہ جو مٹی ڈالی جاتی ہے منہا خلقناکم کہہ کر، وہ فیہا نعیدکم کہہ کر، وہ منہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر، یہ جو 3 بار مٹی ڈالی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اوپر کی لکڑی سڑ جاتی ہے اور یہ مٹی گر جاتی ہے اور گر کر کے مردے کے پیٹ پر جسم پر پڑ جاتی ہے. اب یہی مٹی مردے کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے خالی نہیں رہ سکتی. اور مردہ ہر چیز کو آنے دو اپنی زندگی میں کرتا رہتا. تو ہر کھانے کی چیز آج تو اللہ کی پناہ ہے کہ ہم حرام حلال میں بھی تمیز نہیں کرتے. جو آیا آنے دو، جیسا آیا آنے دو، کہیں بھی احتیاط نہیں برتتے. تو میرے عزیزوں، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے وہ کھاؤ. اب کیا کیا چیزیں حضور کی رغبت والی تھی، حضور نے پسند فرمایا، اس پر ہم تھوڑا نظر ڈالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کدو بہت پسند تھا، جس کو آپ لوکی کہتے ہیں، دودھی کہتے ہیں. یہ بہت پسند تھی. اور آپ کو سن کر تعجب بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر وہ فروٹ کو، ہر وہ ترکاری کو پسند فرمایا جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے مہاراشٹر میں کلنگڑ کہتے ہیں، آپ کے یہاں تربوز کہتے ہیں. تو تربوز کو حضور نے پسند فرمایا اس لیے کہ تربوز میں پانی زیادہ ہوتا ہے. خربوزے کو پسند فرمایا کہ خربوزے میں بھی پانی زیادہ ہوتا ہے. ککڑی کو پسند فرمایا کہ ککڑی میں بھی پانی زیادہ ہوتا ہے. لوکی کو، دودھی کو پسند فرمایا اس لیے کہ اس میں بھی پانی زیادہ ہوتا ہے. ہم جب گوشت کا سالن پکاتے ہیں
اس میں اگر دودھی ڈال دی جاتی ہے تو ہماری خواتین بہتر جانتی ہے کہ اس میں دودھی اپنا پانی چھوڑتی ہے، جس کی بدولت وہ سالن جہاں 4 لوگوں کے لیے بنایا وہ 8 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو دودھی کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت پسند فرمایا، اور ایسا پسند فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دودھی کو محبت سے اپنے کاندھے پر رکھ کر کے لے آتے تو صحابہ کرام دودھی کی عظمت دیکھ کر کے اش کرتے کہ حضور دودھی کو اتنا پسند فرماتے۔ ایک مرتبہ دسترخوان پر چند صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے، اس میں دودھی کا ذکر چلا۔ ایک صحابہ نے کہا کہ مجھے دودھی پسند نہیں ہے، ان کے والد نے فوراً تلوار نکال لی، کہا توبہ کر کہ تجھے دودھی پسند نہیں، دودھی وہ ہے کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند فرمایا، ورنہ میں تیری گردن مار دوں۔ تو پتا چلا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پسند کا بہت خیال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مرغ کا گوشت کھایا، جس کو ہم مرغا کہتے ہیں، لیکن جو بوائلر مرغا یا جو حالیہ دور کا مرغا ایسا نہیں، بلکہ جو دیسی مرغا ہوتا ہے اس کے گوشت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند فرمایا۔ بکرے کے گوشت کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند فرمایا، بالخصوص دست کا، ہاتھ کا گوشت، جس کو ہم اپنی زبان میں عدلے کا گوشت کہتے ہیں، اس گوشت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند فرمایا۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہ مزاج تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کرتے تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضور کو وہی گوشت پیش فرماتے جو میرے آقا پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیشہ بکرے کے گوشت میں عدلے کا گوشت، جس کو دست کا گوشت کہتے ہیں، اس کو پسند فرمایا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خرگوش کا گوشت بھی کھایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے ہندوستان میں ہم جس کو تیتر بٹیر کہتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے تیتر اور بٹیر کے گوشت کو بھی پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھنا ہوا گوشت بہت پسند فرمایا، اور بالخصوص آپ کے دکن میں، آپ کے علاقوں میں بقرہ عید ہو جانے کے بعد جب دوسری بقرہ عید آتی ہے تب تک کہ آپ کے یہاں پچھلی بقرہ عید کا گوشت رہتا ہے۔ یہ کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے علاقے کا یہ چلن ہے کہ بقرہ عید ہو جانے کے بعد ہماری سگڑ خواتین جو گھر گرہستی سنبھالتی ہے وہ گوشت کے ٹکڑے پارچے کاٹ کر تاگے میں سی کر اس کو دھوپ میں سکھا دیتی ہے۔ وہ دھوپ میں سوکھ جاتے ہیں، پھر سال بھر اگر گھر میں کوئی ترکاری سبزی نہیں آئی تو اسی گوشت کو پانی میں بھگو دیا اور پکا لیا، تو اس کو حضور نے پسند فرمایا، میرے آقا نے اس کو قدید فرمایا۔ قدید سوکھے ہوئے گوشت کو سال بھر سکھا کر کے پھر اس کے ساتھ آپ چٹنی مرچی لگا کر یا سالن شوربہ بنا کر کھائیں، یہ بھی سنت ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح ہماری خواتین 2-3 دن کی باسی روٹی یا کئی دن کی جمع روٹی کو جمع کر لیتی ہیں، اور پھر ایک دن ہفتے میں، مہینے میں کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ گوشت کا سالن بچ جاتا ہے یا گوشت کا سالن بنایا جاتا ہے، تو یہ جو سوکھی روٹی باسی ہے اس کو اس میں ڈال کر کے، پانی ڈال کر کے بغار دے دیتی ہے، اور بغار دینے کے بعد وہ کھایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی شوق سے لوگ کھاتے ہیں، اور اس کو عربی زبان میں سرید کہتے ہیں۔ تو اس کا کھانا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مرغوب تھا، اس کا کھانا بھی سنت ہے، اس کا کھانا بھی سنت ہے۔ تو آپ سرید بنا کر کھائیں، یہ بھی سنت ہے، اور قدید بنا کر یعنی گوشت سکھا کر کے کھائیں، یہ بھی آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی سنت کریمہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے گوشت کھایا، مرغے کا بھی، بکرے کا بھی، اور بعض روایت میں گائے کا بھی، اس کا گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ خرگوش کا گوشت، اور عام علاقوں میں جس طریقے سے حلال جانور کاٹے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، جیسے اونٹ کا گوشت، یہ کھانا بھی جائز ہے۔ بیل اور بھینس یہ بھی ایک ہی نسل کی ہے، اس لیے اس کا گوشت کھانے کی بھی شرعن اجازت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مچھلی کو بھی پسند فرمایا۔ اب مچھلی بھی دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی مچھلی سوکھی اور ایک ہوتی مچھلی تازی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تازی مچھلی کو بھی تناول فرمایا اور سوکھی مچھلی کو بھی آپ نے پسند فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی قافلے کا امیر بنا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ وہ جب جنگ جیت کر واپس پلٹے تو فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، یہاں تک کہ ہم نے درختوں کے پتے کھانے شروع کیے جس کی بدولت ہم کو پاخانہ بھی بکری کی مینگنی کی طرح ہونے لگا، لیکن ہم سفر جاری رکھے تھے۔ سفر کرتے کرتے ہم ایک سمندر کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کنارے ڈال دی۔ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم نے جب اس کو کاٹا اور اس کے گوشت کو بنایا، پکایا، خوب پیٹ بھر کے کھائے، اس کی چربی سے ہم نے 18 مٹکے بھر لیے۔ اتنی بڑی تھی کہ اس کی چربی جب نکالی گئی تو ہمارے 18 مٹکے بھر گئے، جس کو دیے کے لیے پکانے جلانے کے لیے کام آتی تھی، وہ چربی اتنی جمع ہو گئی۔ اور ہم نے اس کے گوشت کو سکھایا اور سکھا کر کے کئی دن کھاتے رہے، اور اس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ لگائیں کہ حضور جب ہم نے اس کے کانٹے کو کھڑا کیا، بیچ کے کانٹے کو کھڑا کیا، تو ایک آدمی اپنے اونٹ پر بیٹھ کر اس کے کانٹے کے نیچے سے نکل جاتا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ اب صحابہ کرام نے اجتہاد کیا، کھا تو لیا۔ اب یہ سارا واقعہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم نے اتنی بڑی مچھلی دیکھی، اور پھر ہم چونکہ کئی دن کے بھوکے تھے، ہم نے اس مچھلی کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر پکا کر خوب کھایا، اور چربی کو جلا کر کے ہم نے دیے کا کام لیا۔ کیا حضور وہ مچھلی ہم پر حلال تھی؟ میرے آقا نے تبسم فرمایا اور فرمایا اللہ نے تمہارے لیے اس کو زمین پر ڈال دیا تھا، تم نے کھایا، وہ حلال ہے، اگر تمہارے پاس کچھ بچا ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ صحابہ کرام نے شوق سے اپنے سامان میں سے وہ سوکھی مچھلی نکالی اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مچھلی کو کھایا، اور یہ بات سنت ٹھہری کہ اگر سوکھی مچھلی اگر ہم نے کھائی تو یہ بھی آقا دو جہاں آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم کی سنت کریمہ ہے۔ تو مچھلی کیسی حلال ہے؟ مچھلی آپ دیکھتے ہیں کہ جو اگر ہمارے فش ٹینک میں ہم پالتے ہیں، گھر میں فش ٹینک میں جو مچھلی پالتے ہیں وہ بھی حلال ہے، پالنا بھی جائز ہے، لیکن وقتاً فوقتاً اس کو دانہ دیا کریں۔ تو چاہے ویل مچھلی ہو، چاہے شارک مچھلی ہو، چاہے ڈولفن ہو، چاہے ندی کی مچھلی ہو، چاہے پاپلیٹ ہو، سرمئی ہو جو ہم کھاتے ہیں، یہ تمام مچھلی حلال ہے، یہ تمام مچھلی کھانے کی اجازت ہے، تمام مچھلی کھا سکتے ہیں۔ شارک مچھلی ہو، ویل مچھلی ہو، ڈولفن ہو، یہ جو مچھلی کی جنس سے ہے یہ تمام مچھلی حلال ہے، اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاں البتہ دریائی جانوروں میں آکٹوپس ہیں، کیکڑے ہیں، جھینگا ہے، یا دریائی گھوڑے ہیں، یہ ایسے جانور ہیں کہ جو کیڑوں کی شکل رکھتے ہیں، جو کیڑے اور درندوں کی شکل رکھتے ہیں، تو ایسے جانوروں کو کھانا جائز نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں جھینگے کو سمک کہا گیا، سمک، تو اس بنیاد پر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جھینگا سمک میں مچھلی کی قسم میں ہے، اس لیے شوافع حضرات کے لیے جھینگا کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی اور اس دور کے ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے اس پر قلم اٹھایا اور فرمایا کہ جھینگا چونکہ ایک
کیڑے کی مثل لگتا ہے، اس لیے اس کے کھانے سے بچنا بہتر ہے، اس کو کھانے سے بچنا بہتر ہے۔ مچھلی جس طریقے کی ہے آپ کھا سکتے ہیں، تمام مچھلی اللہ نے حلال فرمائی ہے، اس کے ذبح کرنے اور نہ کرنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک مچھلی آپ نے دیکھا ہوگا جو بعض مرتبہ ندی میں نکلتی ہے، جس کو ہمارے علاقے میں منگور مچھلی کہتے ہیں، جو زمین پر لانے کے بعد بھی کافی دنوں تک زندہ رہتی، تڑپتی رہتی، زندہ رہتی ہیں۔ تو اس مچھلی کو بھی اگر کسی نے کاٹ کر کھایا تب بھی وہ حلال ہے۔ تو پتہ چلا کہ مچھلی کی جنس سے جتنی مچھلیاں ہیں یہ تمام مچھلی کا کھانا جائز ہے، اور اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ مچھلی کی جنس سے ہو۔ آکٹوپس، کیکڑا، دریائی گھوڑا یا دریا کے ایسے کیڑے مکوڑے جانور نہ ہو کہ جس کا کھانا جو ہے شرعاً حرام ہو جائے، چونکہ وہ ایک کیڑے کی مثل ہوگا، کھانا ناجائز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک کیکڑا جو ایک جانور ہے جو کیڑے کی مثل ہے، بعض علاقوں میں بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں، تو بعض علاقوں میں شراب بھی لوگ شوق سے پیتے ہیں۔ تو کیکڑا یہ بھی احناف کے نزدیک تو حرام ہے ہی ہے، بلکہ شوافع کے نزدیک بھی یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ لیکن چونکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے زیادہ تر کوسٹل ایریا میں رہتے ہیں، یعنی دریائے کے کنارے رہتے ہیں، جیسے کوکن کا علاقہ ہے، کیرلا کا علاقہ ہے، جو کہ سمندری علاقہ ہے، تو وہاں سمندری علاقوں کے قریب سمندر اور زمین کے درمیان یہ مخلوق کیکڑے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو بعض علاقوں میں کیکڑا لوگ کھاتے ہیں، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی اور امام شافعی کے نزدیک بھی اس کا کھانا ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے گھی کو بھی پسند فرمایا، پنیر کو پسند فرمایا، مکھن کو پسند فرمایا۔ مکھن، گھی اور پنیر یہ تینوں دودھ سے بنائے جاتے ہیں، تو اس کو میرے آقا نے پسند فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تین چیز ایسی ہے کہ اگر کوئی آپ کو میزبان پیش کرے تو اس کو آپ ٹھکرائیں نہیں، ریگریٹ نہ کریں۔ اگر کسی نے آپ کو تحفے میں دیا تو اس کو قبول کر لیں۔ تو اس میں فرمایا گیا ایک دودھ، دوسرا خوشبو اور تیسرا تکیہ۔ اب ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اب کوئی بزرگ عالم تشریف لائے ہیں، تو اگر ہمارے مبلغین نے اٹھ کر کے تکیہ ان کے کمر کی طرف رکھ دیا تو اب ان کو چاہیے کہ استعمال کر لیں۔ جوان کے قریب دے دیا تو ان کو چاہیے استعمال کر لیں، ٹیکا لگا لیں، اس کو واپس نہ کریں، مروت یہ نہ کرنے نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح آپ کے گھر میں بھی کوئی مہمان آئے اور آپ میزبان ہیں، تو اگر آپ نے مہمان کو بیٹھنے کے لیے صوفے پر بٹھایا، پلنگ پر بٹھایا، تو اس کو آپ نے تکیہ پیش کیا، تو اب مہمان کو چاہیے کہ اگر میزبان نے تکیہ دیا ہے تو تکیہ اپنی کمر کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے لگا کر بیٹھ جائے، اس کو واپس نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے خوشبو پیش کی تو اس کو خوشی خوشی قبول کر لیں، چاہے وہ آپ کے ہاتھ پر لگائیں یا عطر کی بوتل آپ کو تحفے میں دیں، اس کو خوشی خوشی قبول کر لیں، اس کو ٹھکرائیں نہیں۔ تیسری چیز دودھ ہے کہ دودھ بھی آپ کو کوئی پیش کرے تو اسے نہ ٹھکرائیں، دودھ پی لیں۔ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں شراب اور دودھ پیش کیا گیا، تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم نے دودھ کو پسند فرمایا اور دودھ کا پیالہ لے کر آپ نے دودھ پی لیا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ حضور آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ تو دودھ پینا یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور دودھ پی کر ہم دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فیہ، کہ اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما۔ تو دودھ کا پینا سنت، مکھن کا کھانا سنت، پنیر کا کھانا سنت، گھی کا کھانا سنت۔ اس کے علاوہ زیتون کے تیل کو کھانا بھی سنت ہے۔ ابھی طب نبوی پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، آج ایک بیماری عام ہے سر کے بالوں کا گرنا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز اپنی بڑی بڑی ڈسپینسری کھول کر کے بیٹھے ہیں
کہ بالوں کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اس کے اوپر انڈسٹریز چل رہی ہے کہ بالوں کے تیلوں کو ایسا بنایا جائے کہ سر کے بال نہ جھڑنے پائے۔ تو ایک حکیم کا نسخہ یہ ہے کہ روزانہ 1 یا 2 اونس جو ہے وہ زیتون کا تیل پی لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے جسم کے ہارمون ڈیولپ ہوں گے اور سر کے بالوں کی جو گرنے کی بیماری ہے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گی۔ تو زیتون کے تیل کو روٹی کے ساتھ کھانا بھی سنت ہے۔ زیتون کے تیل کو روٹی میں بھگو کر کھانا، یعنی روٹی کو زیتون کے تیل کے ساتھ لگا کر کھانا بھی سنت ہے۔ روٹی کو شہد میں بھگا کر کھانا بھی سنت ہے۔ یہ شہد کیا ہے؟ شہد دنیا کی ایسی میٹھی لذیذ غذا ہے کہ دنیا کی اس عظیم چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہد یعنی جنت کی نعمتوں سے تشبیہ دی گئی۔ فرمایا گیا جنت میں جو نہریں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے سجایا ہے جنت، اس میں جو نہریں ہیں وہ نہر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ تو پتا چلا کہ دنیا میں برف سے زیادہ ٹھنڈی چیز کچھ نہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ جو جنت کی نہریں ہیں وہ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ تو پتا چلا کہ دنیا میں دودھ سے زیادہ سفید کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا گیا کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اب پتا چلا کہ دنیا کی مٹھاس میں اول مقام پر اگر کسی کا مقام ہے تو وہ شہد کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شہد اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج، شہد میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ شہد میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے کہ سوائے موت کے ہر بیماری کا اس میں علاج محفوظ ہے۔ اگر بدن کٹ جائے تو شہد لگاؤ، بدن جل جائے تو شہد لگاؤ، طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہے تو شہد لگاؤ، انشاءاللہ الرحمن شہد کے بہت سے فضیلتیں ہیں۔ تو شہد کا کھانا بھی سنت ہے۔ اب چلتے چلتے ایک واقعہ بیان کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی غزوے سے تشریف لا رہے تھے۔ اس واقعے کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں جگہ دیے، لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کسی غزوے سے تشریف لا رہے تھے۔ اب صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے سوائے روٹی کے کچھ نہیں بچا، اور آپ جان لیں کہ روٹی کو شہد میں بھگا کر کھانا بھی سنت ہے، روٹی کو زیتون کے تیل میں بھگو کر کھانا بھی سنت ہے، اور روٹی کو یوں ہی توڑ کر کھانا بھی آقا کریم کی سنت کریمہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگ روٹی کھاتے ہیں؟ کھاتے ہی ہیں۔ بچپن سے جوانی تک روٹی کھاتے کھاتے بڑے ہوئے، جوانی سے ہم بوڑھے ہو گئے روٹی کھاتے کھاتے۔ کوئی ایک آدمی مجھے بتا دے کہ روٹی کھانے کی سنت کیا ہے؟ ایک آدمی بتا دے کہ روٹی کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کو کھانے پینے کی رغبت بہت ہے، لیکن رغبت کے ساتھ ساتھ حضور کی انسیت بھی ہونی چاہیے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اس کو اگر میرے آقا نے استعمال کیا تو کیسے استعمال کیا، کیسے استعمال کیا۔ تو یاد رکھیں کہ روٹی کو پوری روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑیں اور ایک ایک نوالا توڑ کر بھگا کر کھانا، یہ سنت ہے۔ ایک ایک نوالا توڑیں بھگا کر کھائیں، یہ سنت ہے۔ روٹی پوری پکڑیں۔ زیادہ تر جگہ یہ ماحول ہے کہ پہلے روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے رکھ دیے جاتے ہیں اور پھر ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر کھایا جاتا ہے، بلکہ سنت یہی ہے کہ آپ پوری روٹی کو لیں، ہاتھ میں الٹے پکڑیں، الٹے ہاتھ میں پکڑیں، اب سیدھے ہاتھ سے ایک ایک نوالا توڑیں، سالن میں، ترکاری میں، شہد میں، تیل میں بھگو کر کھائیں۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ آج ہمیں صرف اور صرف روٹی کھانی ہوگی، سالن، تیل، شہد کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی صحابہ کرام نے جگہ پڑاؤ کیا تھا اور یہی سوچ رہے تھے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی اڑتے ہوئے آئی، شہد کی مکھی اڑتے ہوئے آئی اور آقا کریم کے کانے لالے مبارک کے پاس بھین بھنانے لگی۔
کان لال مبارک کے پاس بھنبھنانے لگی، دوڑنے لگی۔ صحابہ کرام تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارے ہمارے سر پہ جوئیں پڑتی ہے، لیکن حضور کے سر اقدس میں جوئیں نہیں پڑتی۔ ہمارے تمہارے بدن کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، لیکن آقا کریم کو اللہ نے ایسا انوکھا بنایا کہ آپ کے جسم کا سایہ ہی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب سو کر کے بیدار ہوتے تو آپ کی زلفیں سنوری رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اگر ہم سے دور ہوتے تو ہم گلیوں میں خوشبو سونگتے سونگتے حضور کو پا لیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس طرح آگے دیکھتے اسی طرح پیچھے بھی دیکھا کرتے، بلکہ آگے پیچھے دیکھنا تو اس وقت کی بات تھی، اب تو ہم یہاں سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ آج شہد کی مکھی آقا کریم کے کان لالے مبارک کے پاس بھنبھنا رہی ہے۔ تعجب ہوا کہ آج تک ہم نے کسی مکھی مچھر کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، آج یہ مکھی اتنی ہمت کہ حضور کے جسم اقدس پہ بیٹھنا چاہتی ہے۔ صحابہ کرام یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کے رسول ہیں کہ ان کو چلتے پھرتے راستے کے پتھر بھی صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جانور جس کے قدموں میں آ کر سجدہ کر دیتے، یہ وہ ذات ہے کہ جو لوح محفوظ پر دیکھ کر کے وہاں کی خبریں ہم کو بتا دیتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے کان لال مبارک کے پاس جب شہد کی مکھی بھنبھنانے لگی، اب صحابہ کرام کو تجسس ہوا، پوچھا حضور یہ مکھی کچھ کہنے آئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں، یہ مکھی مجھے کہہ رہی ہے کہ حضور قریب ہی غار ہے اور غار میں گفا میں ہمارا شہد کا چھتا شہد سے لبالب بھرا ہے، آپ اپنے کسی صحابی کو بھیجیں تاکہ وہ شہد لے کر کے آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نگاہیں دوڑائی تو نگاہ ٹھہری تو شیر خدا پر ٹھہری۔ مولا علی سے فرمایا کہ علی جاؤ اس مکھی کے پیچھے پیچھے اور شہد لے آؤ۔ اب مکھی آگے آگے، شیر خدا پیچھے پیچھے، اور جب غار میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی شہد کا چھتا شہد سے بھرا ہے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ تمام شہد کو اپنے پیالے میں منتقل کیا اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شہد کو صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا۔ اب صحابہ کرام نے اپنی روکھی سوکھی روٹی شہد کے ساتھ لگا لی اور کھا لیا۔ جب کھا چکے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی مکھی آقا کریم کے کان لال مبارک کے پاس بھنبھنا رہی ہے۔ اب صحابہ کرام نے تجسس سے پوچھا کہ حضور اب یہ مکھی کیا کہنے آئی ہے؟ قربان جائیے میرے آقا کے کان مبارک پر کہ سماعت آپ کی سبحان اللہ۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے گلاب کا پھول دیکھا ہے، طرح طرح کے پھول دیکھے، کبھی پھول کو توڑ کر اس طرح انگلی میں دبا کر کے ایک قطرہ اگر زبان پر رکھ کر چکھیں، کیا یہ پھول کا رس میٹھا ہوتا ہے؟ پھولوں کا رس میٹھا ہوتا ہے؟ کوئی بھی پھول ہو، کسی بھی پھول کا رس میٹھا نہیں ہوتا۔ لیکن آئیے میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اب میں نے اس مکھی سے پوچھا کہ اے مکھی بتا تو ذرا کہ پھولوں پر بیٹھ کر جب پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر کو جا کر جب اگلتی ہے تو یہ کڑوا کسیلا ترش رس میٹھے شہد میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے؟ تو مکھی نے مجھے جواب دیا کہ حضور جب ہم پھولوں پر بیٹھتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں، اور جب اپنے گھروں کی طرف جاتی ہے، اپنے چھتے کی طرف جاتی ہے، تو راستے بھر ہم آپ پر درود و سلام پڑھتی ہیں۔ یہ درود و سلام کے صدقے کڑوا کسیلا رس میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث کے حوالے سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں اس حکایت کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن،
تو بھی اگر درود و سلام کی کثرت کرے گا، تیرے جسم میں بھی جو کڑوا کسیلا گناہوں کا رس ہے یہ میٹھے نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ درود و سلام کی کثرت کرنے سے گناہوں کا جو عرق ہمارے جسم میں ہے یہ میٹھے نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پھولوں میں پھول تو گلاب کا پھول، پھولوں میں پھول گلاب کا پھول، اور یہ وہ پھول ہے جو پھولوں کا راجا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم ہندوستان میں رچتے بستے یہاں رہتے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مشرک ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں، اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خداؤں پر، جھوٹے خداؤں پر گلاب کا پھول پیش کرتے، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اپنے معبودوں پر، جھوٹے معبودوں پر وہ گلاب کا ہی پھول پیش کریں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ گلاب کا پھول نہیں پیش کرتے؟ گیندے کا پھول، کول کا پھول، سیندی کا پھول، اللہ جانے کیسے کیسے پھول پیش کرتے ہیں، گلاب کا پھول پیش نہیں کرتے۔ تو دراصل وہ کیا پیش کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے پسینے میں رچے بسے گلاب کی حفاظت فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے پسینے کی خوشبو گلاب میں شامل ہے، گلاب کے پھول میں شامل ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے پسینے میں رچے بسے گلاب کی ایسی حفاظت فرمائی کہ یہ پھول اگر چڑھتا ہے تو ٹنوں کے حساب سے بندہ نواز کی بارگاہ میں چڑھتا ہے، منوں کے حساب سے غریب نواز کی بارگاہ میں چڑھتا ہے۔ باطل بتوں کے آستانے پر نہیں چڑھایا جاتا، ان کی منادر پر نہیں چڑھایا جاتا، اگر یہ چڑھایا جاتا ہے تو اللہ کے ولیوں کے آستانے پر چڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گلاب کے پھول میں نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے پسینے کی خوشبو شامل ہے، جس کو شاعر نے کہا ہے اسی لیے بساتے ہیں گل کو لوگ دامن میں، اسی لیے بساتے ہیں گل کو لوگ دامن میں، ہے بسی ہوئی خالد گل میں بو مدینے کی، ہے بسی ہوئی خالد گل میں بو مدینے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے شہد بھی شامل ہے، شہد یہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی لذیذ غذائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند فرمائی۔ ہم اپنے گھروں میں روزہ افطار کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں سعادت بخشی کہ ہم سال میں 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، اور اس روزے میں افطار میں ہم کھجور سے ہی افطاری کرتے ہیں نا آپ لوگ۔ تو آپ کھجور تو کھاتے ہیں کہ کھجور بھی حضور نے پسند فرمائے، کھجور میں کئی طرح کے وٹامنز ہیں، اس کو خالص کھجور کھا کر کے بھی افطار کریں، انشاءاللہ آپ کو تقویت و توانائی ملے گی۔ لیکن کبھی کبھی آپ کھجور کو خربوزے نہیں، تربوز کے ساتھ، کلنگڑ جسے کہتے ہیں، کھجور کو تربوز کے ساتھ ملا کر کے کھائیں، کبھی کبھی ملا کر کھائیں۔ نبی کریم نے اس کو پسند فرمایا، کھجور اور تربوز کو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تربوز کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور کھجور کی تاثیر گرم ہے، تو جب تربوز اور کھجور مل جائیں تو دونوں کی تاثیریں تبدیل ہو جاتی ہیں، دونوں بیلنس ہو جاتی ہیں۔ تو کھجور اور تربوز کو کبھی کبھی ملا کر کے کھا لیں کہ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ کھانے سے پہلے تھوڑا نمک چکھ لیں، پھر کھانا کھا لیں، اور اٹھتے اٹھتے دعا سے پہلے پھر نمک چکھ لیں کہ اول و آخر نمک کھانا یہ سنت ہے، اور بیچ میں میٹھا کھا لیں یا تیز کھا لیں، یہ کھانے کا صحیح طریقہ ہے۔ لوگ بعض جگہ کہتے ہیں کہ بیچ میں میٹھا کھانا سنت ہے، تو یقیناً اول و آخر نمک ہو اور بیچ میں سالن، شوربہ، ترکاری، چاول، پلاؤ جو کچھ کھا لیا اور میٹھا کھا لیا، تو اول و آخر نمک چکھ لے اور بیچ میں میٹھا کھا لے، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ کھانے میں کھجور جو ہم کھاتے ہیں، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کھجور تمہاری پھوپھی ہے۔ کیا فرمایا؟
کھجور تمہاری پھوپھی ہے. اب میں آپ سے پوچھوں پھوپھی کیسے کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں پھوپھی؟ کسے کہتے ہیں پھوپھی؟ باپ کی بہن کو پھوپھی کہتے ہیں نا. پھوپھی باپ کی بہن کو ہی کہتے ہیں. آپ کی طرف کیا کہتے ہیں؟ پھوپھو کہتے ہیں, پھوپھی کہتے ہیں پیار سے, ہے نا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کھجور تمہاری پھوپھی ہے. صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا حضور کھجور ہماری پھوپھی کیسے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ جس مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی, جس مٹی سے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تسلیم کی تخلیق کی گئی, آپ کو پورا بنانے کے بعد تھوڑی سی مٹی بچ گئی, تھوڑی سی مٹی بچ گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی ہوئی مٹی سے کھجور کو پیدا فرمایا, کھجور کو پیدا فرمایا. اسی نسبت سے کھجور ہماری پھوپھی ہے. اور کھجور میں کئی طرح کے وٹامنز ہیں اور دنیا میں 200 سے زیادہ ورائٹی کھجور کی ہیں. ان کھجور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فضیلت فرمائی ہے, ایک اجوا کھجور کی اور ایک انبر کھجور کی. یہ دونوں کھجور مدینہ منورہ میں پیدا ہوتی ہے. اجوا کھجور کی فضیلتوں میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ کھجور جو اجوا کھجور ہے, ایک صحابی رسول نے دل میں بلوکیج کی شکایت کی کہ میرے دل میں بلوکیج ہے, نس میں بلوکیج ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا بیان ہے, حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اجوا کھجور کے ساتھ اس کی بیج کو کوٹ کر کچل کر اس کے پاؤڈر بنا کر کے کھجور اور بیج دونوں ملا کر کھائیں, انشاءاللہ بلوکیج دور ہو جائے گا. جو ہارٹ کا بلوکیج ہے وہ دور ہو جائے گا. دوسری جگہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو ڈر ہے اس پر کوئی جادو کر دے گا یا جادو کرتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ 1 یا 3 یا 5 اجوا کھجور کھائے. انشاءاللہ یہ کھانے سے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا. تو اجوا کھجور آپ 1 یا 3 یہ دن میں ایک بار ضرور کھائیں. انشاءاللہ اگر آپ کے حاسدین نے آپ پر جادو کیا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم جادو سے محفوظ رہیں گے. بلکہ یہ کھانے کی سنت کے سے ہٹ کر عرض کروں گا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا ہی شفا رکھی ہے. تو آپ جو چاروں قل روزانہ پڑھا کریں, اگر کتنا بھی بڑا آپ کا دشمن ہے, کیسا بھی آپ پر جادو کیا ہے, انشاءاللہ اللہ کے کلام میں یہ تاثیر ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید کی ان چاروں سورتوں کی روزانہ تکرار کی, آپ نے تلاوت کی, تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے دشمن کا کیا ہوا جادو کا اثر انشاءاللہ آپ پر ہرگز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کبھی کبھی ککڑی پر نمک ڈال کر کے کھا لیں کہ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چاول بھی پسند فرمایا, چاول بھی آپ نے کھایا ہے, تو چاول کا کھانا بھی سنت ہے. ہمارے گھروں میں ایک معمول بن گیا کہ اگر آٹا پسانے چکی پر کوئی جاتا ہے تو چکی سے جب آٹا پیس کر آتا ہے تو ہماری خواتین اس کو چھلنی میں چھانتی ہے. چھاننے کے بعد موٹے موٹے ریشے الگ کرتی ہیں اور باریک آٹے سے روٹی پکاتی ہیں. تو یہ باریک آٹے کی روٹی یہ طرح طرح کی بیماری لاتی ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیسے ہوئے آٹے کو نہ چھانا جائے اور اسی آٹے سے روٹی پکا کر کھائی جائے. ہمارا مزاج اب ایسا نوابی ہو گیا کہ ہم پہنیں گے تو پتلا کپڑا پہنیں گے, ہم کھائیں گے تو لذیذ پکوان کھائیں گے, تو پھر ہم طرح طرح کی بیماری میں مبتلا بھی ہوتے چلے جائیں گے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اگر کسی کو کہیں کا گورنر بنا کر بھیجتے تو گورنر بنانے سے پہلے کنڈیشن لکھتے, اور کنڈیشن یہ ہوتی کہ تو یعنی گورنر بن کر وہاں جائے گا تو خبردار تو پتلا کپڑا نہیں پہنے گا, موٹا کپڑا پہنے گا. دوسرا قانون بتاتے کہ چھانے ہوئے آٹے کا روٹی نہیں کھائے گا بلکہ جاڑے آٹے کی روٹی کھائے گا. یہ قانون بتاتے.
تیسرا فرماتے کہ گھر کے دروازے پر دربان سپاہی نہیں رکھے گا، یہ قانون بتا کر بھیجتے۔ تو گویا موٹی موٹی روٹی کھانا، یعنی آٹے کو پیسنے کے بعد اس کے ریشے کو الگ کرنا اور مہین روٹی پتلی روٹی کھانا، یہ ہم میں طرح طرح کی بیماری لاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے موٹے موٹے آٹے کی روٹی بنا کر کھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جسمانی اور روحانی بھی دونوں بیماریوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ تو روٹی آپ اچھی جاڑی جاڑی کھایا کریں۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ دو آٹے ہیں، دو آٹے، ایک آٹے نے ہمیں جنت سے نکالا اور ایک آٹا ہمیں دنیا سے نکالتا ہے۔ دو آٹوں میں ایک وہ آٹا جس نے ہمیں جنت سے نکالا، ایک وہ آٹا جو ہمیں دنیا سے نکالتا ہے۔ تو یہ دو کیا ہے؟ جنت سے نکالنے والا آٹا گندم کا آٹا، گیہوں کا آٹا ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام نے کھا لیا تھا، جس کی بدولت وہاں سے نکالے گئے۔ دوسرا دنیا سے نکالنے والا آٹا کیا ہے؟ یہ میدا، جو بالکل گیہوں کے بیج کا ریشہ ہوتا ہے، جو بالکل باریک ہوتا ہے، اور اس سے طرح طرح کے جو ہے بیکری آئٹم تیار ہوتے ہیں، طرح طرح کی اس میں چیزیں بنتی ہیں۔ تو یہ بالکل مہین ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، جس کو ہم میدے کا آٹا کہتے ہیں۔ اس سے بسکٹس وغیرہ بنتے ہیں۔ یہ آٹا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر اپنی صحت ہم چاہتے ہیں تو چھانے ہوئے آٹے سے نہیں بلکہ جاڑے آٹے کی روٹی پکا کر کے کھائیں۔ یہی کھانا آقا دو جہاں نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم نے پسند فرمایا۔ ایسے بہت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غذائیں ہیں جس پر اگر ہم بولنے بیٹھیں تو کئی گھنٹے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے کھانے پینے کا، یہ آپ بھولیں گے نہیں تو اس کی کیا تدبیر ہے؟ کیا تدبیر ہے کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں؟ تو اس کو نہ بھولنے کی تدبیر یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں پر ہم عمل کریں۔ کبھی آپ کو خربوزہ مل جائے تو سنت سمجھ کر یہ کھائیں کہ سنت ہے، تربوزہ مل جائے اس کو سنت سمجھ کر کھائیں، کھجور مل جائے سنت سمجھ کر کھائیں، باسی سالن میں روٹی چور کر کھائیں، تازے سالن میں روٹی چور کر کھائیں، سنت سمجھ کر کھائیں۔ ہر غذا کو نظر رکھیں، مچھلی ملے تو سنت سمجھ کر کھائیں، سوکھی مچھلی ملے سنت سمجھ کر کھائیں، جب کچھ نعمت ملے تو سنت سمجھ کر کھائیں، اور جب کچھ نہ ملے تو سنت سمجھ کر کے بھوکا رہنے کی بھی عادت ڈالیں، سنت سمجھ کر کے بھوکا رہنے کی بھی عادت ڈالیں۔ اس طرح انشاءاللہ یہ سنتیں ہماری زندگی میں شامل رہے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ اب اجتماع سے جانے کے بعد یہ تمام چیزیں اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنے بچوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی خالہ پھوپھی ان کو بتائیں۔ علم وہ خزانہ ہے کہ تقسیم کرنے سے بے فضلی تعالیٰ اس میں برکت ہوتی ہے، بڑھتا ہے۔ دنیاوی مال تقسیم کرنے سے گھٹتا ہے، لیکن علم بفضل تعالیٰ اگر ہم نے اس کو تقسیم کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں خوب برکت ہوگی۔ اور جب جب لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ اس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔